اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اس پر بھروسہ کرے، جو اس سے مدد حاصل کرے، جو اس کے پاس پناہ لے، کیونکہ وہی ہے جو خوف زدہ کے خوف کو امن سے بدل سکتا ہے، وہی ہے جو پناہ مانگنے والے کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے، جو اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اس سے مدد چاہتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کلی طور پر اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے دوستی کرتا ہے، اس کی حفاظت دیتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے اسے وہ خوف سے امن دیتا ہے، اور جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کو مہیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی اس مدد کا وعدہ کیا ہے، فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے رسولوں کی بھی ضرور مدد کریں گے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے اس دنیا میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار، یعنی باقی جتنی بھی دوستیاں ہیں اور جتنی بھی انسانوں کی یا کسی بھی اور کی کوئی مدد ہو سکتی ہے، وہ سب کی سب عارضی ہے، اور اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہو۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر دوسرے تم سے منہ موڑ جائیں، اپنی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں، تو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدد کرنے کا پورا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جب جہاں جیسے بھی چاہے مدد کر سکتا ہے، اسے مدد کرنے کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے اختیارات کا مالک وہ خود ہے۔ اور النصیر وہ ہوتا ہے جو اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور جس کی وہ مدد کرے اس پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، اور جس کو وہ چھوڑ دے اس کی کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وہ تمہاری مدد نہ کرے، تو کون ہے پھر وہ جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بارہا اپنی مدد کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ سورۃ الفتح میں فرماتے ہیں وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے زبردست مدد، یعنی اس وقت بظاہر حالات مخالفت میں جا رہے ہیں لیکن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور اپنے وقت پر وہ ضرور آ جائے گی، جس طرح پچھلے رسولوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد آئی۔ سورۃ الروم میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، یعنی رسولوں کا سلسلہ اول روز سے جاری ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو ہم نے اپنے رسولوں کو تنہا نہیں چھوڑ دیا۔ فرمایا پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا، یہ ہم پر حق تھا کہ ہم اپنے بندوں کی مدد کرتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہجرت کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے بھی اس کی مدد فرمائی تھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے اس کا انکار کیا، اور یہ اس وقت مدد آئی جب کہ وہ دو میں دوسرا تھا، یعنی صرف دو لوگ تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جو اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی
سارا خوف دور کر دیا اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس لیے انسان کو جب بھی دشمنوں کا خوف ہو، ایک صاحب ایمان کو جب بھی اس بات کی پریشانی ہو کہ دوسرے اسے پریشان کریں گے یا اسے کوئی نقصان دیں گے، تو ایسے موقع پر ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایسے موقع پر لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوستی کے مستحق ٹھہریں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی مدد بھی فرماتا ہے جو مظلوم ہوتے ہیں، جن پر دشمنوں کا ظلم ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مظلوموں کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس لیے کسی پر بھی ظلم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر مظلوم کی مدد کرنے کا لازمی وعدہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ اصل میں ہوتا ہے کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم چاہتے ہیں اس وقت مدد آ جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کام حکمت کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہوتا ہے کہ کس وقت بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کا پورا یقین رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا، یعنی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ پھر اسی طرح مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نہ مانتا ہو، تب بھی اللہ اس کی مدد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ تو چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی، فوراً پہنچتی ہے اوپر۔ پھر اسی طرح اگر کوئی مظلوم اتنا کمزور ہو کہ اپنے حق میں بول بھی نہ سکے، بات بھی نہ کر سکے، خاموش بھی ہو، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے، اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم اپنے کسی قریبی شخص پر ظلم کر رہا ہو اور وہ جواباً بدلہ نہ لے سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ عمار بن یاسر سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ظلماً مارے پیٹے گا تو قیامت کے دن اسے اس کی وجہ سے بیڑیاں پہنائی جائیں گی، یعنی ظالم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو مہلت دے دیتے، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو اس کو جو بھی صلاحیتیں یا جو بھی اختیارات دیے ہیں ان کو آزمانے کا موقع بھی دیا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس میں اگر کوئی ظلم کرتا بھی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ان اخذہ علیم شدید، اور تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ ایسی ہے کہ جب وہ کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، اور ظلم سے مراد یہاں گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر جاتیاں کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی ہے اور بڑی ہی سخت ہے۔ یعنی جہاں وہ بہت مہربان ہے وہاں وہ ظالم کی پکڑ بھی بہت اچھی طرح کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو کوئی اختیار مل جاتا ہے، اس کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی بڑا موجود ہے اور وہ کسی کی نگاہ میں ہے اور اس کی ساری حرکات دیکھی جا رہی ہیں اور اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے کو اختیار دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، کوئی اتھارٹی دیتا ہے، تو بعض اوقات انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اس کا استعمال درست طریقے پر کرنا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور بھی ہے جو اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، اس پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ایک صحابی آپ کے سامنے آ کر بیٹھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، چوری وغیرہ کر لیتے ہیں، میرا کہنا بھی نہیں مانتے، تو میں اس پر انہیں مارتا ہوں، برا بلا کہتا ہوں، تو میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا، یہ معاملہ کیسا رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خیانت، جھوٹ، نافرمانی
اور تمہاری دی ہوئی سزا کا حساب لگایا جائے گا. اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر نکلی تو معاملہ برابر ہو جائے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، یعنی تم نے زیادتی کی، تو پھر اس پر تم سے بدلہ لیا جائے گا. یعنی خواہ اللہ نے دنیا میں تمہیں اختیار دیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تمہارا یہ اختیار تمہارے کام نہ آئے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص رونے لگا، چلانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ کیا یہ قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھتا؟ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اور وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے. یعنی اتنا باریک حساب ہوگا کہ اگر کسی کے حصے میں رائی کے دانے برابر بھی ظلم آیا تو اس کا بھی حساب ہوگا، اس پہ بھی پوچھ ہوگی، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. اس لیے انسان کو دنیا میں بہت احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، کسی پر بھی زیادتی کرنے سے بچنا چاہیے، خواہ وہ اپنی اولادی کیوں نہ ہو. بعض اوقات والدین کو اپنے بچوں پر ان کی کسی حرکت پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ انہیں سزا دینے لگتے ہیں، اور وہ سزا ان کے قصور سے بڑھ جاتی. تو ایسا نہیں چونکہ وہ ہمارے بچے ہیں اس لیے ہمیں کھلی چھٹی مل گئی کہ ہم ان پر جو چاہیں زیادتی کریں، اس پر بھی پوچھ ہوگی، اس پر بھی پکڑ ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں ہر طرح کے ظلم کرنے سے بچے. یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کا جب سب حساب کتاب ہو چکا ہوگا، لوگ پل صراط بھی پار کر جائیں گے اور جنت کے بالکل قریب ہوں گے، اس وقت بھی ایک اور پل پر ان کو روک لیا جائے گا جس کا نام قنطرہ ہے، اور اس وقت سب جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کا بھی حساب برابر کیا جائے گا. وہ بھی ایک دوسرے کی معافی تلافی کریں گے اور ان کے دلوں کو دھو ڈالا جائے گا، تاکہ جب جنت میں داخل ہوں تو کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہ، اور کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی قدورت نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا، اور وہی ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے. پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. انسان تو انسان، جانوروں پر ظلم کا بھی بدلہ لیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں جو تم جانوروں پر کرتے ہو تو بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج کل تو لوگ گاڑیوں وغیرہ میں سواری کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ وغیرہ پر سواری کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کا جانوروں کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، بعض اوقات گائے بھینس وغیرہ سے بھی. تو ایسی صورت میں بعض اوقات جب ان کی سرکشی سامنے آتی ہے یا ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یا پھر ویسے ہی بعض اوقات لوگ بغیر احتیاط کے، خدا خوفی کے بغیر ان کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، بعض اوقات مار پیٹ کرتے ہیں، بعض اوقات بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، بعض اوقات ان کی ہمت سکت سے زیادہ ان سے کام لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جانور پر ظلم میں آتی ہیں، اور قیامت کے دن ان کا بھی حساب دینا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی. خواہ کوئی چڑیا پرندہ ہو یا کوئی اور جانور ہو، حتیٰ کہ چیونٹیاں وغیرہ، ان کو بھی بلا وجہ نہیں مارا جا سکتا، اور آگ کا عذاب تو دیا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی بھی جانور کو انسان آگ میں جلا دے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے. انسان کے اوپر ہر ذی روح کا حق ہے، جس کے اندر بھی تر جگر ہے، جس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے لیے ہمارے دلوں میں رحم ہونا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پریشانیوں اور مشکلات میں ان کی مدد کرنے والا ہے، لوگوں کو برائیوں سے نکالنے پر ان کی مدد کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے. نمبر 1 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، نمبر 2 وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا ہو اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہو، اور تیسرے برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. پھر اسی طرح جو شخص پاک دامنی اختیار کرنا چاہے اور جو بچنا چاہے یعنی سوال سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، یعنی اس کے سوال کے بغیر ہی اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. جو شخص بے نیازی برتتا ہے، یعنی لالچ نہیں رکھتا، حرص نہیں رکھتا
اور ایسا کرنا اس کو پسند نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اسے بے نیاز کر دیتا ہے. اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے، یعنی بہت مشکل سے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر عطا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ان کے والد شہید ہو گئے جنگ احد میں، اور اس وقت وہ مقروض تھے. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے، اور ادھر میرے پاس اس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں کے درختوں سے آتی ہے کوئی چیز نہیں کہ جس سے میں ان کا قرض ادا کروں، اور اگر میں صرف اس پیداوار سے ان کا قرض ادا کروں گا تو سالوں میں بھی نہیں کر سکوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں کو بھی بلا لیا. پھر آپ نے وہ ساری زمین کی پیداوار ایک جگہ اکٹھی کی اور اس کے ڈھیر بنا دیے، اور پھر آپ اس کے چاروں طرف چلے اور دعا کرتے رہے. اس کے بعد آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں نکال کر ان کو دینا شروع کرو، جتنے بھی قرض لینے والے سب کو دو. تو وہ دیتے گئے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ سارا قرض ادا ہو گیا، اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھی اتنی پھر بچ گئی، یعنی قرض چکانے کے باوجود پھر بچ گیا، کیونکہ نیت اچھی تھی. اسی لیے حضرت عائشہ لوگوں سے بعض اوقات قرض لیتی رہتی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کی نیت قرض ادا کرنے کی ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور اس کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس طرح اللہ کی مدد حاصل ہو. یعنی جب وہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتی تھی. حضرت اسماء اور حضرت عائشہ بہت صدقہ پسند کرتی تھی. بعض اوقات ان کے پاس خود اپنے کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ قرض لے کر مدد کر دیا کرتی تھی لوگوں کی. تو اسی پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں قرض لیتی ہیں؟ جب آپ کے پاس نہیں تو آپ مدد نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آتی ہے اس شخص کے پاس جو قرض دینے کی نیت رکھتا ہو. تو میں اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو واقعی خالص نیت رکھتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا النصیر ہے جو اپنے انبیاء کی، اپنے دوستوں کی، ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دشمن کے خلاف قوت دے کر مدد کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت کی حفاظت کی جب ایک ظالم بادشاہ نے ان کو قید کر لیا اور ان پر دست درازی کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ ایک دم ہلنے جلنے سے رہ گیا. وہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. جب وہ پھر ٹھیک ہوا اس نے پھر ارادہ کیا، حتیٰ کہ تیسری اٹیمپٹ میں جب اس نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس خاتون کے ساتھ ہے تو اس نے نہ صرف یہ کہ حضرت سارہ کو آزاد کر دیا بلکہ ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ کو بھی بطور تحفہ دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سچے، مخلص اور ایمان والے بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. صرف ضرورت اس بات کی کہ اپنے ایمان کو ہم خالص کر لیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کے خلاف بھی ہماری مدد کرتا ہے جب ہم واقعی صحیح معنوں میں اللہ کا دامن تھام لیتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. ابن القیم کہتے ہیں تم نے اللہ کو مضبوطی سے تھاما تو وہ تمہارے نفسوں کے خلاف اور شیطان کے خلاف تمہارا مولا و مددگار ہے، وہ النصیر ہے تمہارا. یعنی جب انسان یہ کہتا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے، اور شیطان کے شر اور اس کے جالوں سے بچنے کے لیے اور اس کے شرک سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. تو ایسا شخص اللہ کی مدد پاتا ہے. اور فرمایا کہ یہ دونوں بندے کے وہ دشمن ہیں جو بندے سے کبھی جدائی نہیں ہوتے، یعنی انسان کا نفس بھی ساتھ ہے اور شیطان بھی ساتھ ہے. تو باہر کے دشمن تو کبھی کبھی حملہ آور ہوتے ہیں نا، لیکن جو شر بندے کے اندر ہی ہے وہ تو ہر وقت اس سے ساتھ ہے، اور اس کے خلاف مدد لینا بہت ضروری ہے اور ہر وقت مدد چاہیے ہوتی، اور یہ مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جو النصیر ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کے بارے میں ہمیں مکمل خبر بھی دی ہے، اور یہ بھی اس کی مدد ہے. دراصل سورۃ یاسین میں آتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ پھر اسی طرح شیطان کے خلاف فرشتوں کی مدد بھیج کر اللہ سبحانہ وتعالی مدد فرماتا ہے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کے خلاف فرشتوں کی مدد بھیج کر بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کے خلاف فرشتے بھیج کر بھی مدد فرماتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک رات بہت سے شیاطین اور جنات اتر کر وادیوں اور گھاٹیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس شعلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو جلائے. تو اتنے میں فوراً جبریل علیہ السلام آسمان سے اتر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کہیے کہ میں اللہ کی مکمل تام صفات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جنہیں اللہ نے وجود عطا کیا ہے اور موجود کیا ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے پڑھتے ہی ان کی آگ بجھ گئی اور اللہ نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا. بہت ہی بہترین کلمات ہے اور حفاظت کی ایک بہترین دعا ہے کہ جو ایسی چیزوں کے شر سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہے جو انسان کو بعضوں کا نظر بھی نہیں آتی. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. جبکہ مسیح نے یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. کیونکہ جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار. اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار. اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں. یعنی جو لوگ شرک کریں اور ظلم ڈھائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرماتا. پھر اسی طرح جو نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے اس کی مدد بھی نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے. آپ نے وضو کیا اور کسی سے بھی بات کیے بغیر واپس چلے گئے. میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. عموماً انسان برائیوں پر بعض اوقات تنقید تو کر دیتا ہے لیکن ان لوگوں کے سامنے نہیں کرتا جو برائی کر رہے ہوتے ہیں. بعض برائیاں انسان کے سامنے ہوتی ہیں، انسان ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس برائی کو برا سمجھے اور اس پر روکنے کی بھی کوشش کرے جتنی بھی اس میں استطاعت ہو. تو جس شخص کے اندر طاقت ہو، استطاعت ہو اور پھر وہ نہ روکے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. لیکن اگر کسی میں استطاعت ہی نہیں، نہ ہاتھ سے روکنے کی نہ زبان سے روکنے کی، کیونکہ وہ اپنی پوزیشن کو بہت ہی کمزور پاتا ہے، ایسی صورت میں انسان برائی کو دل سے ضرور برا جانے، کیونکہ اس کے بعد تو ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، برائی کے دانے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلم معاشرے کے اندر ایک ایسی روک لگائی ہے کہ جس میں سب ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو برائی سے روکا کیوں جائے؟ اس کے بھلائی میں، اس کے فائدے میں اور باقی سب کے بھی فائدے میں. کیونکہ جب ایک شخص برا کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کھلی چھوٹ مل جائے تو وہ صرف اپنے اوپر نہیں اپنے آس پاس کے سارے لوگوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو اس ظلم سے روکنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کی مدد سے مایوس ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی نہیں کرتا. اسی لیے کہا نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. لیکن جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے پھر وہ اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے، اللہ سے توقع ہی نہیں رکھتے. وہ کیا سمجھتے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ. اور یہ بات یعنی مایوسی جو ہے یہ بات کفر کی بات ہے کہ انسان یہ سوچے
کہ اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرے گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کی مدد کرنے پر قادر ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ کی مدد مانگے. اور ہر نماز میں ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں، ہر تکلیف میں، ہر نیکی کے کام کی توفیق میں، اے اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں. پھر اسی طرح جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ ہی اصل مددگار ہے اور وہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور مظلوموں کی بھی مدد کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں سب اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، اس سے دعا کرو، اس سے مانگو. اور جتنے یقین کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے اتنی ہی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اللہ کے دوستوں کو جب کوئی مشکل آئی تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نام کے واسطے سے دعا کی اور براہ راست اللہ کی مدد طلب کی. مثلاً جب طالوت جالوت کے مقابلے میں آیا تو اس وقت ان سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا کی اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. طالوت کا لشکر بہت تھوڑا تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد بھی اتنی تھی جتنی جنگ بدر میں مومنوں کی تعداد تھی، اور اس کے مقابلے میں جالوت بہت سخت قسم کا جابر دشمن تھا. لیکن جب اہل ایمان نے پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی بھی بخش دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی. پھر اسی طرح جب لوگ جھٹلا دیں، لوگ بات نہ مانیں، لوگ آپ کی حق بات کا انکار کر دیں تو اس وقت بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسے مواقع پر بہت ہلکا پاتا اپنے آپ کو اور بہت پریشانی ہوتی ہے اس کو. اسی لیے نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو کس طرح قال رب انصرنی بما کذبون، اس نے کہا اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا، انہوں نے مجھے دبا لیا ہے، اب تو ہی بدلہ لے، تو ہی مدد فرما. پھر اسی طرح جب کہیں پر فساد ہو، فتنہ ہو اور انسان کو کچھ سوجھ نہ رہا ہو کہ کرنا کیا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ دعا کرے تو کیا کرے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اس نے کہا اے میرے رب مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن اور عافیت کی دعا کیا کرو. ہاں اگر دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو، تو پھر صبر اور استقامت کا ثبوت دو. یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے میں ہے. اس کے بعد آپ نے یوں دعا کی اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کے بھیجنے والے، یعنی جس کی اتنی بڑی طاقت ہے، احزاب یعنی دشمن کے دستوں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہر موقع پر ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کو سربلندی عطا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے، ان دونوں کو میرا وارث بنا دے اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر بھی اللہ کی مدد کی دعا مانگ کر اٹھتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا کم ہی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے یہ دعا کیے بغیر اٹھے ہوں
اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے اللہ ہم میں اپنے خوف کو اتنا تقسیم کر دے کہ وہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی ہمیں اپنا ایسا ڈر دے کہ ہم گناہوں کے قریب نہ جائیں، اور اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے، اتنی عطا کر دے اپنی اطاعت کا جذبہ کہ وہ ہمیں جنت تک پہنچا دے، اور ہمیں اتنا یقین تقسیم کر دے، اتنا یقین دے دے کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سماعت یعنی سننے کی قوت اور بصارت اور قوت سے مستفید کر، یعنی جو کچھ تو نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اسے ہمارا وارث کر دے۔ اللہ ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے، ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما، اور دنیا کو ہمارا اصل مقصد نہ بنا، اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا کہ ہمارا علم صرف دنیاوی علوم ہی سے متعلق نہ ہو، اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ تو جس بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا یقین ہو جائے، اللہ کے اس نام کی معرفت ہو جائے، تو پھر اس کے اندر کچھ صفات پیدا ہونی چاہیے۔ اس میں سے ایک بات یہ کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے، بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، مراد اس سے یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اس کے دین کی خدمت کرو۔ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں، یعنی اللہ کے دین کے کام کے لیے کون میرا ساتھ دے گا۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، یعنی وہ نہیں مانا بات۔ پھر ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے نہ ماننے والوں پر غالب رہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس دین کے راستے میں اگر انسان کو کوئی تکلیف بھی آئے تو اس پر صبر کر کے اپنی سچائی کا ثبوت دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، انہوں نے ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر عسر میں، یسر میں، تنگی میں، تکلیف میں، اور کبھی وہ اپنے وعدے سے پھرے نہیں، اور کبھی اس بات پہ پچھتائے نہیں کہ ہم نے آپ کا ساتھ کیوں دیا کہ ہم پر اتنی مشکلات آئیں۔ نہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے حالات تبدیل کر دیے، مشکلات ضرور آئیں، لیکن چند ہی سالوں کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا اور ان کے معاشی حالات بھی درست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے، یعنی غنیمت کا مال، جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے باہر نکالے گئے، وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے؟ جو عمل میں سچا ہو اور جو دین کی خدمت میں سچا ہو۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی مدد پانے کے لیے اللہ کے دین کی مدد کا طریقہ اختیار کرنی چاہیے، اور پھر اسی طرح بندوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلسل اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو، یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو، یا اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کو اس کے برتن میں پانی ہی ڈال دو، یعنی
کنویں سے نکال کر، یا راستے میں سے کوئی ایسی چیز دور کر دو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، یا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی ملو، یا اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرو، یا زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے ان سے محبت کا مظاہرہ کرو. یعنی کسی بھی طرح کسی کی بھی مدد کرو گے تو تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی. اور پھر بعض اوقات سامنے تو ہم سب کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس وقت مدد جب کوئی موجود نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کی، اللہ دنیا آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا. اور اس مدد کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی کی عزت پر کوئی بات ہو رہی ہو، کسی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو انسان اس کا دفاع کرے، پھر اسی طرح دوسروں کے دکھ اور پریشانی کو دور کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کرے گا. اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. تو اللہ النصیر کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے. پھر کسی کا بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا یا اس پر کسی کا سامان لاد دینا بھی صدقہ ہے. قرض کے معاملے میں آسانی دینا، لوگوں کی مالی مدد کرنا، پھر مدد کرنے والے کی مدد کرنا. پھر اسی طرح اگر کسی کو سزا بھی دینی پڑے تو اچھی دعا سے اس کی مدد کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو شراب پیے ہوئے تھا. آپ نے فرمایا اسے مارو. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے مارا، بعض نے جوتے سے مارا، بعض نے کپڑے سے مارا. جب مار چکے تو کسی نے کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے. آپ نے فرمایا اس طرح کے جملے مت بولو، ایسا مت کہو. اس کے معاملے میں شیطان کی مدد نہ کرو بلکہ کہو رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، یعنی تم سے یہ عادت چھوٹ جائے.